بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس جہان میں اپنے احکام کے پورا کرنے کا مکلف بنایا ہے۔ کچھ چیزوں کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا اور کچھ چیزوں سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے۔ ہم سب کو بندہ ہونے کی حیثیت سے، اللہ کی بندگی کرنے کی حیثیت سے ہم سب پر یہ بات لازم اور واجب اور ضروری ہے کہ جن چیزوں کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہم انہیں بجا لائیں، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روکا اور منع فرمایا ہم ان سے باز آ جائیں۔ اللہ پاک کے حکم کو پورا نہ کرنا اور پھر پورا نہ کر کے اس گناہ پر، نافرمانی پر ڈٹ جانا، یہ سراسر بغاوت ہے، اور اللہ پاک کو بغاوت کسی طرح سے بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک کے احکامات میں سے نماز ایک حکم ہے، اور نماز در حقیقت یہ بدنی عبادت ہے اور یہ بدن کا حق ہے۔ اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، اعضاء اللہ پاک نے ٹھیک ٹھیک پیدا فرمائے ہیں، اعضاء میں تناسب رکھا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے تمہیں کس نے غافل کر دیا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے اعضاء کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، اور تمہارے اعضاء میں تناسب رکھا ہے، اور اعضاء میں کام کرنے کی استعداد پیدا کی ہے۔ کانوں میں اللہ پاک نے سننے کی صلاحیت کو پیدا فرمایا، ناک میں اللہ نے سونگھنے کی طاقت اور صلاحیت رکھی ہے، زبان میں بولنے کی طاقت اور صلاحیت رکھی ہے، ہاتھوں کو اللہ پاک نے پکڑنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، پیروں میں چلنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ سب کی سب طاقتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ کا عطا کردہ جسم ہے، اللہ ہی کے عطا کیے ہوئے سب کے سب اعضاء ہیں۔ تو ان تمام کے تمام اعضاء کی شکر گزاری یہ ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ آدمی ان سب کے سب اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ گویا کہ بندہ نماز پڑھ رہا تو اپنے جسم کو اللہ کے سامنے جھکا رہا ہے، اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک رہا ہے، اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک رہا ہے، اپنی ناک اور پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے جسم عطا فرمایا، تندرستی عطا فرمائی، اور اس جسم اور تندرستی کا حق یہ ہے
کہ میں ان سب کے سب اعضاء کو تیرے سامنے جھکا دوں، غرض یہ کہ کے پورے جسم کو میں تیرے حکم کے سامنے جھکا دوں اور زیر کر دوں۔ نماز در حقیقت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ بے شمار فوائد ہیں اس نماز کے۔ بے حیائیوں سے اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ نماز ہے، اللہ کا قرب اس سے نصیب ہوتا ہے، اللہ سے مناجات اور بات کرنے کا انسان کو موقع ملتا ہے، آدمی کے اندر تواضع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، بشرطے کہ انسان کی نماز بنی ہوئی ہو، نماز پر محنت۔ جس طرح سے یہ نماز انسان کے جسم کا حق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا اس کا حق ہے، بالکل اسی طرح سے زکوٰۃ انسان کے مال کا حق ہے۔ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ آدمی کے مال کا۔ زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں؟ اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ زکوٰۃ سے فائدہ انسان ہی کو ہے۔ آدمی دیتا زکوٰۃ ہے، مال خرچ کرتا ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے کسی فقیر پر بڑا احسان کر دیا اور فقیر کا فائدہ ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، فائدہ انسان کا اپنا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکی، پاکیزگی، طہارت، اور دو طرح کی طہارت ہوتی ہے، دو طرح کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ ایک پاکیزگی ہے ظاہری نجاست جو ہمیں نظر آتی ہے، اس نجاست سے جب ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، جسم میں نجاست لگی ہوئی ہے، کپڑے پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، آدمی بے وضو ہونے کی حالت میں، آدمی پر غسل کی حالت طاری ہے، ان تمام کی تمام ناپاکیوں سے پاکی حاصل کرنے کو اسلام میں طہارت کہا جاتا ہے۔ ظاہری ناپاکیاں، ان کو صاف کرنے کا نام طہارت ہے۔ اور ایک ناپاکی باطنی ناپاکی کہلاتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ دل کے اندر کینہ ہے، دل میں بغض ہے، دل میں نفرت ہے، دل میں کدورت ہے، دل میں حسد ہے، دل میں مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دل کس لیے تھا؟ اللہ کو دینے کے لیے، اس میں اللہ کی محبت آنی چاہیے تھی، لیکن مال کی محبت دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ ہو گئی۔ مال کی محبت دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہو گئی، تو اب یہ دل میں گندگی آ گئی ہے۔ اس دل کو پاک کرنے کا نام تزکیہ ہے، پاکیزگی، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جہاں مناسب اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی آخر زمان کو مبعوث فرمایا، اور اس نبی کے فریضہ اور اس نبی کے فرائض منصبی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات کا تلاوت کر کے سنانا، اور ویزکیہم، دل کا تزکیہ کرنا، دل کو پاک کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کے معنی سکھانا، وَالْحِکْمَةَ، سنت کے ذریعے سے قرآن کی تشریح کرنا۔ تو تلاوت کرنا، قرآن کا معنی سکھانا، سنت کے ذریعے سے تشریح کرنا، اور تزکیہ کرنا، دل کا پاک کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل کا تزکیہ فرمایا، دلوں کو پاک کیا۔ ایک لمحے کے لیے اس مثال کو آپ ذہن نشین فرما لیجیے۔ ایک آدمی گھر کے اندر بیمار ہے، اور وہ اس قدر بیمار ہے کہ بالکل موت کے منہ میں جانے والا ہے۔ سب ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دیا، سب گھر والے بھی عاجز آ گئے۔ اس کو بیماری کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی کینسر جیسی موذی بیماری اس میں آ گئی ہو، اور وہ بیماری صرف کسی ایک حصے میں نہ ہو، بلکہ اس بیماری سے پورا جسم متاثر ہو، دماغ بھی متاثر ہو، آنکھیں بھی متاثر ہو،
کان بھی متاثر ہے، زبان بھی، ہاتھ اور پیر بھی، اور اندر دل اور گردے اور پھیپھڑے اور یہ سب کچھ اندر کا نظام متاثر ہے۔ یوں سمجھیے کہ بس ہلکی پھلکی وہ شخص سانس لے رہا ہے، واقعی کوئی امید رمق زندگی کی اب نہیں بچی اس کی، اب یہ سب انتظار میں ہے کہ اس کی موت ہے۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص کوئی ایسی دوا لے کے آتا ہے اور وہ آ کے اس مریض کے منہ میں قطرے ٹپکاتا ہے، اور چند قطرے ٹپکے اس کے منہ میں تو اس مریض نے آنکھ کھولی، کچھ بولا، کچھ کھانے کو مانگا، سب کے سب خوش ہو گئے کہ کچھ بہتری ہوئی۔ پھر دوسری خوراک دی اور بہتری آئی، تیسری خوراک دی اور بہتری آئی، چوتھی خوراک دی اور بہتری آئی، کرتے کرتے 5 6 8 خوراکوں کے بعد وہ مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے تمام اعضاء کام کرنا شروع کر دیتے، اندر کا نظام بھی درست ہو جاتا ہے، ہونا شروع ہو گیا ہے، باہر کا نظام بھی درست ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے اس کو دوا مل رہی ہے اس کے اندر اور باہر کے نظام سب کے سب درست ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو دوا لے کر آیا ہے، جو طبیب اور ڈاکٹر حکیم ہے، اس کو سب کے سب مسیحا کہیں گے کہ یہ کیا کمال کا انسان ہے جس نے ہمارے مریض کو موت سے بچا لیا۔ بالکل اسی طرح سے ایک لمحے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت سے پہلے کے جو حالات ہیں ان حالات کا آپ جائزہ لیجئے۔ اس وقت انسان کی کیفیت وہی تھی جو اس بیمار کی کیفیت ہے، پوری انسانیت بیمار پڑی ہوئی تھی، اور اس قدر بیمار کہ نہ اس کی آنکھ ٹھیک، دیکھو آنکھ ٹھیک نہ ہونے کا مطلب آنکھ کا غلط دیکھنا تو آنکھ ٹھیک نہیں ہے، نہ دماغ ٹھیک ہے اس کا، نہ اس کا دل ٹھیک ہے، نہ اعضاء ٹھیک ہے، نہ اس کے پیر درست ہیں، نہ ہاتھ درست ہے، جسم کے کسی حصے سے کوئی خیر نہیں نکل رہی، تو یہ جسم مردہ ہے سمجھ لو۔ اس لیے کہ جسم کو تو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا انسانی جسم کو کہ یہ خیر کا کام کرے، لیکن ایسا ماحول ہو گیا تھا کہ کہیں خیر کی کوئی توقع نہیں ہے، دل بھی بیمار ہے اور سب کے سب اعضاء اس کے بیمار ہیں۔ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مری ہوئی امت کو آپ نے چکایا، مری ہوئی انسانیت کو آپ نے بیدار فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کلام لے کر آئے، عظیم الشان شفا لے کر آئے جو دلوں کی شفا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کی تلاوت فرمائی اور لوگ آپ کے پاس آنے لگے، جن جن کے کانوں میں وہ دوا پڑتی چلی گئی، زبانوں پر وہ دوا آتی چلی گئی، دل میں وہ دوا اترتی چلی گئی، دل صاف ہونا شروع ہو گیا۔ جب دل صاف ہونا شروع ہو گیا تو سب کے سب اعضاء درست ہونا شروع ہو گئے، اور بالآخر وہ انسانیت جو مری ہوئی تھی اور دنیا کا کوئی انسان ان کو حکومت کے ماتحت لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ درندوں والی صفات میں تھے، تو پوری کی پوری انسانیت کا یہ حال تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کا تزکیہ کیا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ کرنا، پاکی اختیار کرنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک ظاہری نجاستوں سے پاکی ہے، اس کو طہارت کہتے ہیں، اور یہ باطنی پاکی ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اب آپ ذہن نشین فرمائیے گا کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا فائدہ، پہلا فائدہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے آپ کے دل کا تزکیہ ہوگا، آپ کا دل پاک ہوگا۔ کس چیز سے؟ دل میں جو مال کی محبت آئی ہوئی ہے، جو ناجائز ہے، جو نہیں آنی چاہیے، وہ حد سے تجاوز ہے، وہ محبت دل سے نکلے گی، زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ تزکیہ ہوگا، تو یہ کس کا فائدہ ہوا؟ اپنا ہی فائدہ۔ نمبر 2،
جو مال آپ کماتے ہیں اس مال کے اندر گاہے بگاہے کبھی کبھی کوئی جھوٹ کسی نے بول دیا، کوئی زیادتی کر دی، کوئی کسی کا حق آ گیا آپ کے مال میں، تو تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مال کے اندر جو حرام کی آمیزش آ گئی ہے، اس حرام کی آمیزش سے اپنے مال کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو زکوٰۃ کا دوسرا معنی کیا ہوا؟ مال کا تزکیہ کرنا، مال کو پاک کرنا۔ اچھا، مال کا پاک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ کلوا من طیباتکم، اللہ پاک نے حکم دیا، رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو، اعمال صالحہ کیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ عمل صالح کا تعلق پاکیزگی رزق سے ہے، رزق پاک ہوگا تو نیک عمل ہوگا۔ اگر آپ کے جسم میں پاکیزہ مال نہیں گیا تو آپ کی نماز قبول نہیں، آپ کا صدقہ قبول نہیں، آپ کا روزہ قبول نہیں، صاف صاف ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہیں۔ اس لیے رزق حلال کا ہونا، تزکیہ کا ہونا، مال کی پاکیزگی کا ہونا انتہائی ضروری۔ تو مال کے ذریعے سے دوسرا کیا فائدہ ہوا؟ ایک تو دل کی پاکیزگی، دوسرا مال کی پاکیزگی۔ تیسرا فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقہ دینے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کا مال بڑھے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس سے مال بڑھے گا، مال میں برکت ہوگی۔ یہ کس کا فائدہ ہے؟ یہ بھی آپ کا فائدہ ہے۔ آپ کا دل صاف ہو جائے، آپ کا فائدہ، آپ کا مال پاک ہو جائے، آپ کا فائدہ، اسی طرح سے آپ کے مال میں بڑھوتری ہو جائے، اضافہ ہو جائے، یہ آپ کا فائدہ۔ 3 فائدے ہو گئے جو آپ سے متعلق ہیں۔ چوتھا فائدہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقیر کا فائدہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی فقیر کا فائدہ بعد میں ہے، پہلے وہ بھی آپ ہی کا فائدہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہی کا فائدہ ہے۔ کیسے زکوٰۃ ادا کرنے والے کا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض اور لازم قرار دیا ہے کہ اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں بطور زکوٰۃ کے سال کے گزرنے پر آپ ادا کیا کرو۔ اب گویا کہ اللہ نے آپ سے مانگا ہے، یہ زکوٰۃ کا مال آپ کو اللہ کے پاس پہنچانا ہے، اللہ کے پاس پہنچانا ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کے پاس پہنچانا ہے۔ لیکن اللہ کے پاس پہنچانے کی سبیل کیا ہے؟ اللہ کے پاس پہنچانے کی سبیل اور راستہ یہ ہے کہ اللہ نے فقیر کو اپنا وکیل گویا کہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے، اور آپ وکیل کو دے رہے یہ پیسے، یعنی فقیر کو اللہ نے وکیل بنایا ہے، اور آپ اس فقیر کو یہ پیسے دے رہے کہ یہ پیسے آپ اپنی ذات پر خرچ کر کے ان میرے پیسوں کو اللہ تک پہنچاؤ۔ یعنی وہ اپنی ذات پر خرچ کرے گا تو وہ آپ کا پیسہ اللہ تک پہنچے گا۔ تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اس میں بھی تو اپنا ہی فائدہ ہے۔ ہر اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنے میں اپنا ہی نفع ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شیطان آدمی کو دکھاتا ہے کہ نہیں، آپ نے احسان کیا فقیر پر، آپ نے یہ کیا فقیر پر، تو اس سے آدمی بسا اوقات جو ہے وہ تکبر اور غرور میں آ جاتا ہے۔ پھر جب تکبر اور غرور میں آ گیا تو زکوٰۃ کے مقاصد ہی فوت ہو گئے۔ تو پہلا حصہ یہ ہو گیا کہ زکوٰۃ کے کمانا ہو گیا پاکیزگی اختیار کرنا، اور پھر عرض کیا کہ اس کے 4 معنی ہیں اور 4 فائدے ہیں، اور چاروں کے چاروں فائدے اپنے ہی ہیں۔ فقیر کو دیں گے، اس کی حاجت اور ضرورت پوری ہوگی تو بھی اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور ایک معاشرے کے اندر اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت اور مال میں بیلنس رہے، برابری رہے، یہ نہ ہو کہ کچھ زیادہ اتنے مالدار بن جائیں کہ وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے، اور کچھ ایسے ہوں جو اس قدر فقیر ہو جائے کہ ان کو روزی کھانے کو بھی کچھ نہ ملے۔ اسلام اعتدال چاہتا ہے کہ اعتدال میں معاملہ رہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کے پاس قدر زیادہ، لیکن جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ اپنے مال میں سے فقراء پر خرچ کریں۔ اس لیے تؤخذ من فقرائہم وترد الی اغنیائہم، حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ یہ اغنیاء سے لیا جائے گا اور فقراء کی طرف زکوٰۃ کا مال واپس لوٹایا جائے گا۔ اب یہاں دیکھتے ہیں
جو ہمارے پاس سلیڈس بنی ہوئی ہے، زکوٰۃ کے مسائل و آداب و شرائط۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، حالانکہ یہ عبادت بدنیہ میں سے نہیں ہے بلکہ ایک مالی عبادت ہے، چونکہ اسلام کا پہلا رکن توحید اور رسالت ہے۔ توحید جب مکمل ہوئی، دل تمام محبتوں سے خالی ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کا ہو کر رہ جائے، اور مال کی محبت ایک فطری چیز ہے، دل کو اس سے پاک و صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا اور اسے اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل کیا۔ قرآن کریم میں 20 مقام پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا۔ جس طرح زکوٰۃ نماز میں بندہ اللہ کے سامنے اپنے عز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی نعمت بدن کو اس کے سامنے جھکاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ میں اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تیرے دیے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ تیرے حکم کے مطابق تیرے راستے میں فقراء پر خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ ہے فلسفہ زکوٰۃ۔ چلیں، دنیاوی فوائد، یہ ساری باتیں عرض کی ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی محبت، حرص، طمع، بخل، دوسروں کو حقیر سمجھنے جیسی مہلک روحانی بیماریوں سے نجات ملتی ہے، اور یہ بیماریاں ایمان کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتی ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ چلے، نمبر 3، فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول آخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ ہر روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے تیرے مال میں سے، اے اللہ اس کو اور عطا کر دے، اور عطا کر دے۔ ویقول الآخر، دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنے مال کو روک کر رکھ رہا، زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا، اے اللہ اس کے مال کو تباہ اور برباد کیجیے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوں تو پھر خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ چلیے، اب سمجھنے کی بات ہے کہ اموال تجارت کیا ہیں، کن کن اموال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا۔ سونا، چاندی، نقدی سامان تجارت۔ سونا جب کہ 7.5 تولہ ہو، چاندی جب کہ 52.5 تولہ ہو، نقدی روپیہ پیسہ جب کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، سامان تجارت جب کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کی مالیت ہو۔ ان تمام چیزوں پر جب زکوٰۃ سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ 4 چیزیں اموال زکوٰۃ کہلاتی ہیں، ان 4 کے علاوہ 5ویں چیز کوئی نہیں ہے، یہی 4 چیزیں اموال زکوٰۃ کہلاتی ہیں۔ سونا اور چاندی، یہ 2 وہ چیزیں ہیں کہ ان پر سونا، اگر آپ کے پاس نقدی نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، صرف سونا ہی سونا ہے، تو اب اس سونے کے لیے 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ 7.5 تولے سے کم اگر سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے چاندی ہے، اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہی ہے، صرف چاندی ہی ہے اور کوئی شے نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، تو پھر اس چاندی کے لیے 52.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ کوئی شے مل جاتی ہے، چاندی اس کے ساتھ مل جائے، 1 تولہ، 1.5 تولہ، 2 تولہ سونا ہے اور 2 تولہ سونا کے ساتھ چاندی جب مل جائے، تھوڑی سی چاندی مل جائے، تو اب یہ سونا نہیں رہا، اب یہ چاندی کی قیمت میں آ گیا۔ اب چاندی کی قیمت میں آ جانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ 1.5 تولہ اور 2 تولہ سونا ہے جس کے ساتھ کچھ چاندی مل گئی ہے یا کچھ کیش مل گئی ہے۔ کیش مل جائے تو بھی یہ چاندی کے حکم میں آ جاتا ہے، اب یہ سونا سونے کے حکم میں نہیں رہا، اب یہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب میں لگے گا۔ یعنی 2 تولہ سونا ہے اور 500 روپے کیش ہے، 1 تولہ سونا ہے اور 1000 روپے کسی کے پاس کیش ہے، 500 روپے کیش ہے، اور اس کیش پر اور 1 تولہ سونے پر اگر سال گزر جاتا ہے تو ان دونوں کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئی تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ اس لیے کہ اب یہ سونے کے حساب سے نہیں جائے گا، اس کے ساتھ جب کیش مل گئی یا چاندی مل گئی یا مال تجارت مل گیا تو اب یہ پھر چاندی کے حکم کی طرف جائے گا۔ اب یہ سونا اپنی اصلی حالت پر نہیں رہے گا کہ 7.5 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی، اب 7.5 تولہ ہونا ضروری اس کے لیے نہیں ہے۔
یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ پھر دوسری بات یہاں یہ ذہن نشین فرمائیں کہ سونا اور چاندی وہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ جس بھی حال میں ان پر زکوٰۃ ہے۔ سونا اور چاندی چاہے زیورات کی شکل میں ہے، سال گزرنے پر نصاب پورا ہے تو تب بھی زکوٰۃ ہے، اور سونا اور چاندی ویسے رکھا ہوا ہے، استعمال کر رہے یا نہیں کر رہے، پورے سال استعمال نہیں ہو رہے، یہی حال نقدی کا بھی ہے۔ نقدی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، اس کے پاس زکوٰۃ ہے۔ نقدی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، چاہے آپ اس کے استعمال میں ہے نہیں ہے، سال پورا ہو گیا، اس پر زکوٰۃ ہے۔ البتہ یہ جو سامان ہے تو سامان کے ساتھ ہم نے کہا تجارت، سامان تجارت۔ ایک آدمی کے گھر کے اندر بہت سامان پڑا ہوا ہے، مہنگا مہنگا سامان رکھا ہوا ہے، اس کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، 6 گاڑیاں، سامان ہے کافی۔ اس کے پاس جناب لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز، اس طرح کی چیزیں پڑی ہیں، بڑی بڑی مہنگی مہنگی چیزیں پڑی ہیں، ہزاروں کے حساب سے، یہ لاکھوں میں ان کی قیمت جا رہی ہے۔ اگر یہ تجارت کی غرض سے رکھے ہیں تو زکوٰۃ ہے، اور اگر تجارت کی غرض سے یہ مال گھر میں نہیں ہے، ویسے رکھا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، چاہے جتنا مال زیادہ ہو جائے۔ بات سمجھے جی؟ 2 گھر کسی کے پاس ہیں، 3 گھر کسی کے پاس ہیں، 4 گھر کسی کے پاس ہیں، اگر یہ گھر اس نے بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، بیچنے کے لیے رکھے ہیں تو زکوٰۃ آئے گی، یہ مال تجارت کہلائے گا۔ اور اگر بیچنے کے لیے نہیں ہے، ویسے اپنی ضرورت کے لیے کچھ کرائے پر چڑھائے ہوئے ہیں، کچھ میں خود رہائش رکھی ہوئی ہے، کچھ بچوں کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں، تو اب یہ مال تجارت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہاں، آمدنی جو اس سے حاصل ہوتی ہے، کرایہ حاصل ہوتا ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر زکوٰۃ آئے گی۔ مکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ مکان آپ نے تجارت کے لیے بولو نہیں رکھا ہوا۔ یہی حال پلاٹ کا ہے، اگر آپ نے پلاٹ لیا ہے، 1 لیے ہیں، 2 لیے ہیں، 3 لیے ہیں، بیچنے کی غرض سے آپ نے نہیں لیے، اپنے استعمال کے لیے آپ نے لیے ہیں، تو بھی یہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ مال تجارت وہ ہے کہ خریدتے وقت آپ کی نیت ہو اس کے بیچنے کی، تو یہ مال تجارت کہلائے گا۔ ایک پلاٹ آپ نے لیا ہے، حالانکہ آپ خود کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں، لیکن آپ نے پلاٹ لے لیا ہے، اور یہ نیت آپ کی ہے کہ اس نیت سے آپ نے لیا کہ جب اچھی اس کی قیمت ہو جائے گی تو بیچوں گا۔ اب یہ پلاٹ آپ کا مال تجارت ہے، جب تک یہ بکے گا نہیں، سال پورا ہو گیا ہے، تو آپ کو ہر سال اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کی زکوٰۃ آپ قیمت فروخت پر، اس وقت اس کی کیا قیمت لگے گی، آپ نے لیا تھا مثال کے طور پر 10 لاکھ کا لیا تھا، تو اس وقت جو ہے نا اس کی قیمت 1 کروڑ روپے، تو 1 کروڑ پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو اس طرح سے مال تجارت پر زکوٰۃ آتی ہے، ہر مال پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ ہاں، ہر مال جو گھر میں اگر ضرورت سے زائد سامان کسی کے پاس گھر میں پڑا ہوا ہے، اور اس گھر کی اس سامان کی مالیت اتنی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو وہ آدمی فقیر ہونے سے نکل جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں فقیر ہونے سے نکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ غنی ہو گیا، اب یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، زکوٰۃ کا اہل نہیں رہا، مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے۔ چلیں آگے چلو۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے اور صاحب نصاب کون سا شخص ہوتا ہے؟ اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولے سے کم ہو، مثلا 2 تولہ یا 1.5 تولہ سونا ہو، اور ساتھ کچھ نقدی ہو یا تھوڑی بہت نقدی ہو، یا خواہ پیسہ روپیہ ہو ہی کیوں نہ ہو، یا کچھ مال تجارت ہو، تو ان سب کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے قیمت لگائی جائے گی۔ اس طرح کے ان میں سے بعض موجود ہوں تو ان کی مارکیٹ کے حساب سے کیا قیمت لگائی جائے گی۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے تو یہ آدمی صاحب نصاب ہو جائے گا، اور سال گزرنے پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی۔ یہ عرض کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ ان سب چیزوں کی مالیت آپ لگائیں گے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو اگر پہنچ رہی ہے، آج کا جو چاندی کا ریٹ ہے اس کا حساب آپ کریں گے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو یہ مالیت پہنچ گئی تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ چلے پھر اس میں یہ بات بھی ذہن نشین فرما دیجیے کہ ہر روپے پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں مثال کے طور پر شعبان کی جناب 28 تاریخ کو ایک آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس کے پاس اتنا نصاب جمع ہو گیا کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ تو اب کیا ہے، آئندہ سال جب یہی دن آئے گا اور یہی اسلامی تاریخ آئے گی، تو اس وقت دیکھا جائے گا آپ کے پاس کتنا مال ہے۔ اس وقت آپ کے پاس جتنا مال ہوگا اس پر
پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں، جس دن آپ صاحب نصاب بنے تھے، آپ کے پاس یوں سمجھو کہ 2 لاکھ روپے آپ کے پاس آئے، اور وہ 2 لاکھ آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، آپ مقروض بھی نہیں ہیں، اور اسی طرح سے آپ نے کہیں اور لین دین بھی نہیں کرنا، وہ پیسے آپ کی ضرورت سے زائد ہیں۔ اب جس دن آپ کے پاس وہ پیسے 2 لاکھ آئے، آپ صاحب نصاب بن گئے، اسلامی وہ تاریخ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں گے۔ اب آئندہ جو سال آئے گا، اسی تاریخ کا جو دن آئے گا، اسی تاریخ میں جتنے آپ کے پاس پیسے ہوں گے، 6 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں، اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اور بیچ میں جو کمی بیشی ہوئی ہے اس کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بیچ میں ایسا بھی رہا کہ 1.5 لاکھ رہ گیا تھا، ایسا بھی ہوا ہے کہ جناب 8 لاکھ ہو گیا، ایسا بھی ہوا ہے کہ جناب 6 لاکھ رہ گیا، تو اس طرح سے اوپر نیچے ہوتا رہا، اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔ سال کے آخر میں جو آپ کے پاس مالیت رہے گی اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن اگر بیچ میں آپ نصاب سے نیچے آگے، مثال کے طور پر نصاب بن رہا تھا 90,000، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی تھی 90,000 روپے مثال کے طور پر، اور اب آپ کا جو ہے ایسا بھی ہوا کہ 90,000 سے آپ کم آگے 50,000 پر آپ کے پاس مال پہنچایا، یعنی آپ کے مال میں سے صرف 50,000 رہ گئے، 20,000 رہ گئے، 10,000 رہ گئے، اب آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، ختم ہو جائے گا۔ اب جس دن پھر 90,000 سے اوپر جائے گا، پھر وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیں گے، آج دوبارہ سے، یعنی میرا نصاب ختم ہو گیا تھا، آج دوبارہ سے پھر میں صاحب نصاب ہو گیا ہوں، اس تاریخ کو آپ شمار کریں گے۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ یہ تاریخ ہمیشہ اسلامی تاریخ کا اعتبار ہوگا زکوٰۃ میں، انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی قمری مہینے کا اعتبار ہے، شمسی کا نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ آدمی کو ادا کرنی چاہیے جب فرض ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں۔ رمضان میں اس لیے لوگ ادا کرتے ہیں کہ ذرا ثواب زیادہ آتا ہے، بڑھ جاتے ہیں حساب کتاب، اور فرض جو 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے، تو اس نظریے سے اگر کوئی رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ کہ صرف رمضان ہی زکوٰۃ ہے، باقی پورے سال نہیں ہے، نہیں، زکوٰۃ جب سال پورا ہوگا اس وقت آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ چلو، یہ بات ذہن نشین کرنے کے بعد آپ مستحق زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ زکوٰۃ کے مستحق وہ لوگ ہیں جو پچھلی تفصیل کے مطابق صاحب نصاب نہ ہوں، یعنی جن کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان نہ ہو۔ لہٰذا اس کو ذرا آپ یوں آسان سے سمجھیں، زکوٰۃ کس کو دیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ خود فرض نہ ہوتی ہو۔ نمبر 2، جس پر فطرانہ بھی فرض واجب نہ ہوتا ہو۔ جس پر کیا کہا میں نے؟ فطرانہ بھی واجب نہ ہوتا ہو، وہ شخص شریعت کی اصطلاح میں فقیر کہلائے گا۔ اچھا، فطرانے کے لیے اور زکوٰۃ کے لیے تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ میں ہم نے کیا کہا تھا؟ زکوٰۃ میں ہم نے یہ کہا کہ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ 4 چیزیں یہ اموال زکوٰۃ کہلاتے ہیں، ان پر زکوٰۃ آتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اور جناب چاندی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان 4 اموال میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ مہینے کی اتنی آمدنی آتی ہے جس سے اس کا بمشکل گھر کا گزر بسر چلتا ہے، مشکل سے پیسے پورے ہو جاتے ہیں، کوئی بچت اس کے پاس رکھی ہوئی نہیں ہے، 10 روپے کی بچت بھی اس کی نہیں ہے مثال کے طور پر، تو یہ آدمی صاحب نصاب نہیں ہے نا، زکوٰۃ اس پر وہ لو نہیں ہے۔ کیوں؟ سونا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، چاندی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، نقدی بچی ہوئی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بیچنے کا سامان نہیں ہے، کہیں جناب ملازمت کرتا ہے اور اتنی مہینے کی آمدنی اس کو حاصل ہوتی ہے کہ بمشکل اس کے گھر کا گزارا چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آدمی اگر اس کے پاس گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی وہ خرید سکتا ہے، ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان، ایک سواری ہے، دوسری ضرورت سے زائد ہے جو استعمال نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے گھر میں استعمال نہ ہونے والے کپڑے یہ ضرورت سے زائد ہیں، فرنیچر رکھا ہوا جو استعمال نہیں ہوتا یہ ضرورت سے زائد ہے، یعنی وہ
وہ فالتو چیزیں، اسٹور میں پڑی ہوئی چیزیں، اور یوں سمجھ لیجیے کہ وہ چیزیں جن کو آپ نے بیکار کر دیا ہے، ناکارہ کر دیا ہے، آپ استعمال نہیں کرتے، کباڑ میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ ان کو بیچیں گے تو اچھا خاصا مال ہے وہ. اگر آپ ان کو بیچتے ہیں تو وہ 1,00,000 1,50,000 کا مال ہے مثال کے طور پر. اتنی ناکارہ چیزیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں. تو اب آپ یہ سمجھو کہ یہ سب کا سب ضرورت سے زائد سامان کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ ضرورت سے زائد. اب یہ جو ضرورت سے زائد سامان ہے، اگر اس کو ہم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو یہ پہنچ جاتا ہے، اگر ہم اس کو بیچتے ہیں تو اس کی مالیت اتنی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ گئی، مثال کے طور پر 90,000 کے لگ بھگ. اگر اتنی مالیت اس کی پہنچ جاتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی کیا کہلائے گا؟ بولو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کیا کہلائے گا؟ نہیں، اس پر صدقۃ الفطر آ گیا. یہ شریعت کی اصطلاح میں یہ غنی کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ غنی. اور یہ اس پر صدقۃ الفطر آ گیا. جس پر صدقۃ الفطر آ گیا وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے جی. جس پر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. وہ شریعت کی اصطلاح میں کیا ہو گیا؟ غنی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ غنی ہو گیا. صاحب نصاب نہیں کہیں گے، یہ غنی ہو گیا، مالدار ہو گیا. زکوٰۃ نہیں ہے اس پر، لیکن صدقۃ الفطر واجب آ گیا. کیوں؟ ضرورت سے زائد سامان ہے. اب گھر میں تنگ دستی ہے، اس کے فاقے آئے ہیں، مشکل ہے، یوں سمجھے کہ مقروض بھی ہو گیا ہے، گزارا بھی مشکل سے ہے، بہت مشکل سے فقر سے زندگی گزر رہی ہے، 2 ٹن کا فاقہ چل رہا ہے گھر کے اندر. لیکن یہ ضرورت سے زائد سامان اگر اس کے گھر کے اندر موجود ہے تو یہ شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے؟ غنی ہے. کیا ہے بولو؟ غنی ہے. تو غنی زکوٰۃ کا اہل نہیں ہے، فقیر اہل ہے. یہ فقیر نہیں کہلائے گا. فقیر وہ کہلاتا ہے جس کے پاس کچھ مال نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو جس کے پاس، وہ فقیر کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو بھائی جس طرح سے آپ جانتے ہیں مسئلہ آتا ہے اور پڑھا بھی ہوگا کہ سید ہے، سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. اگر سید فقیر ہے تب بھی اس کو نہیں دے سکتے. اب یہ آدمی جو شریعت کی اصطلاح میں جس کو غنی قرار دیا گیا ہے، یہ مستحق زکوٰۃ نہیں رہا، چاہے اس کے گھر میں فاقے آ رہے ہوں. تو فاقے آ جانا، بیوہ ہو جانا، یتیم ہو جانا، اور جناب اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ سب چیزیں یہ زکوٰۃ لینے کا جواز نہیں پیدا کرتی. زکوٰۃ کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں وہ آدمی فقیر ہو، وہ آدمی غنی نہ ہو. اور فقیر آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس کے حال یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اب ایک آدمی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، کیش بھی کچھ بھی گھر میں جمع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور مہینے کی اتنی آمدنی آتی ہے کہ بمشکل اس کی گزر بسر ہوتی ہے، اور گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہے. 3 جوڑے کپڑوں کے رکھے ہیں، 4 جوڑے 3 جوڑے کپڑوں کے رکھے ہیں، کوئی ضرورت کا زائد سامان نہیں ہے. اب یہ آدمی شریعت کی اصطلاح میں فقیر ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو اس لیے یہ نصاب جاننا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. اچھا، پھر ان میں رشتہ داروں میں کن کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اگر مستحق زکوٰۃ رشتہ دار نکل آتے ہیں تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. صرف 2 رشتے ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ایک ولادت کا رشتہ، لہٰذا باپ بیٹے بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا بیٹی باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح ماں بیٹے کو، بیٹی کو، بیٹا بیٹی کو، یا ماں اسی طرح سے جناب دادا دادی، پوتی پوتا، نانا نانی، نواسی نواسے کو نہیں دے سکتے. جس کو آپ کہتے ہیں اصول اور فروع، اوپر کے رشتے نیچے کے رشتے. ٹھیک ہے جی. تو آدمی اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، دادی دادے کو نہیں دے سکتا، نانی نانے کو نہیں دے سکتا، نیچے والوں کو یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اوپر نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اطراف کے رشتوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اطراف کے رشتوں سے مراد بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، چچا بھتیجے، بھتیجا چچا، اسی طرح سے ماموں خالہ، یہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.
تو آپ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ بولو نہیں دے سکتے. البتہ اگر داماد آپ کا مستحق زکوٰۃ ہے تو اگرچہ وہ خرچ آپ کی بیٹی پر کرے گا، آپ کے نواسے نواسیوں پر خرچ کرے گا، لیکن چونکہ براہ راست آپ بیٹی کو نہیں دے سکتے، داماد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجیے گا. اچھا، دوسرا جو رشتہ ہے نکاح کا رشتہ، لہذا شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے نا. آپ بیوی کے بھائیوں کو، بیوی کی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے آپ ساس سسر کو اگر زکوٰۃ دینا چاہیں اس کو دے سکتے ہیں. وہ بیوی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتی، آپ کی اپنی ہے، بیوی کی پیسہ نہیں، آپ کا اپنا پیسہ ہو. ایسا نہ ہو کہ بیوی کی زکوٰۃ اٹھا کے آپ اپنے ساس سسر کو دے دو، اس کے ماں باپ کو، یہ نہیں. آپ کی اپنی زکوٰۃ ہے، اپنی زکوٰۃ ہے. اگر بیوی کی زکوٰۃ آپ نے نکالی ہے اور وہ آپ بیوی کے ماں باپ کو دو تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کے اپنے پیسے کی زکوٰۃ. چلے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے آداب. زکوٰۃ کی ادائیگی میں جس قدر ہو سکے جلدی کی جائے. جہاں اعلانیہ ادا کرنے سے لوگوں کو ترغیب ہو وہاں اعلانیہ زکوٰۃ، اور جہاں ریاکاری کا شائبہ ہو وہاں پوشیدہ طور سے دے. اور اپنے دیے ہوئے عطیے کو گھٹیا سمجھے، اگر بڑا سمجھے گا تو تکبر میں مبتلا ہوگا جو کہ ایمان کے منافی ہے. اپنے مال سے عمدہ اور پسندیدہ مال کو خرچ کرے، اس قدر گھٹیا مال نہ خرچ کرے. اگر اس طرح کی کوئی چیز دوسرا اس کو دے تو اس کو لینے میں تردد ہو. احسان جتلا کر فقیر کی تحقیر کر کے ثواب کو ضائع نہ کرے. دیکھو، 5 چیزوں سے 5 چیزیں ہیں، 5 شرائط ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے، اور صدقے کی ادائیگی کے 5 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا مال حلال ہونا چاہیے، حلال مال ہو، نہ حرام مال سے زکوٰۃ نہیں لگتی. دوسرا، آپ کی نیت درست ہو، نیت فاسد نہیں ہونی چاہیے. فاسد نیت ہوگی آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ ضائع ہو جائے گا، ادا نہیں ہوگا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ مصرف صحیح ہو. اگر مصرف غلط ہوا تو یعنی صحیح مصرف میں آپ نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. مصرف کا درست ہونا یہ بھی بے انتہا ضروری ہے. اور نمبر 4، زکوٰۃ دے کر احسان آپ نہ جتلائیے گا. اگر احسان جتلایا تو زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی، عمل ضائع ہو جائے گا. اور نمبر 5، فقیر کی اہانت اور توہین اگر آپ نے کر دی تو بھی زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملے گا. یہ 5 شرائط ہیں. زکوٰۃ، صدقہ، کچھ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اس کی 5 شرائط ہیں. اور یہ بات میں بہت شدت سے کئی دن سے میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں آپ نفلی صدقات کا بھی زور دیں، اہتمام سے نفلی صدقات کا اہتمام کریں. جس طرح سے نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں ہم رمضانوں میں، اسی طرح سے نفلی صدقات، زکوٰۃ کے علاوہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور صدقۃ الفطر بھی واجب نہیں ہے، فقیر لوگ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی رمضانوں میں صدقہ ضرور کریں. اب کہاں سے کرے بھائی؟ اسلام میں کوئی کثرت تو نہیں ہے. ہر آدمی جس پر روزے فرض ہوئے، کیا وہ روزانہ 1 روپیہ خرچ کر کے 30 دنوں میں 30 روپے بھی نہیں خرچ کر سکتا اللہ کی راہ میں؟ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس وقت یہ نفلی صدقے فرضوں کے برابر ہوئے، اس وقت ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. اللہ کے ہاں ان اعمال کے وزن بہت بڑے ہوئے ہیں، بہت بلند قیمتیں ہیں ان صدقات کی. تو جس طرح سے آپ یہ سمجھے کہ کسی جانب سے کوئی خزانے کا منہ کھل گیا ہو اور وہاں سے خزانہ بہہ رہا ہو تو آپ خود بھی وہاں سے وصول کریں گے، بچوں کو بھی وصول کرائیں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ کہیں گے تم بھی لے جاؤ، اپنا تھیلا بھر کے لے آؤ. ہر بچے کو آپ تھیلا بھروا رہے ہیں وہاں سے، اس لیے کہ خزانہ کھلا ہوا ہے، منافع نظر آ رہے ہیں. اسی طرح سے رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں آپ کے نفلی صدقات فرضوں کے برابر ہوئے ہیں، اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہوئے ہیں. اس لیے سب کو چاہیے اور سب کی ضرورت ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کے ساتھ صدقے کا اہتمام کرے اور روزانہ صدقے کا اہتمام کرے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو. انشاءاللہ اس کے بہت بڑے فوائد ہوں گے. لیکن جب بھی صدقہ کرے ان 5 باتوں کو مد نظر رکھیں. حلال مال سے صدقہ ہو، صحیح نیت کے ساتھ صدقہ ہو، اور اسی طرح سے صحیح مصرف میں صدقہ دیا جائے، اور صحیح مصرف کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، اور اسی طرح سے فقیر کو ایذا اور تکلیف نہ دی جائے. یہ 5 شرائط ہوں گی تو آپ کے صدقات قبول ہوں گے. چلے،
اللہ اکبر. یہ بات تو آ چکی ہے مال حلال ہو، کیونکہ حدیث لا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ پاک مال حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، اور خرچ کرنے والا خرچ کرنے کے اصول یعنی اخلاص سے خرچ کرے، زکوٰۃ مستحق کو دے. یہ باتیں عرض کر چکا ہوں. چلے، سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ و صدقات اور خاندان نبوت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے انما ہی ہذہ صدقات انما ہی اوساخ الناس، یہ فرمایا کہ لوگوں کی میل کچیل ہے. وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ محمد، یہ محمد اور محمد کے گھر والوں کے لیے حلال نہیں ہے، آل محمد کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، اس لیے کہ میل کچیل ہے. بھائی اب آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح سے گھر کے اندر کپڑے دھوئے ہیں تو اس سے ان کپڑوں کا جو پانی ہے آپ نے کہیں جمع کر لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ میل کچیل والا پانی ہے، وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے، وہ وضو کے قابل نہیں ہے، وہ طہارت کے قابل نہیں ہے. البتہ وہ پانی کہیں آگ بجھانے کے کام آ سکتا ہے کہ نہیں؟ آگ بجھانے کے کام آ سکتا ہے نا. بالکل اسی طرح سے زکوٰۃ کا مال ایسا ہے کہ کسی انسان کی بھڑکتی ہوئی بھوک کی آگ مٹا سکتا ہے، لیکن سید نہیں، اس لیے کہ اس کی تکریم ہے، اس کا تعظیم ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار ہے، آپ کے خاندان کا ہے، آپ نے اپنے خاندان والوں کو زکوٰۃ لینے سے منع فرمایا ہے. کوئی آدمی اپنے گھر میں ایک قانون نافذ کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کا امتیاز ہے، اللہ نے جس کو اس نسبت سے جوڑا ہے وہ آدمی زکوٰۃ نہ لے، اگرچہ فقیر ہو تب بھی زکوٰۃ نہ لے. اس کو آپ باقی مال سے اس کے ساتھ تعاون کریں، زکوٰۃ کے مال سے نہیں. سادات یہ ہیں: حضرت عباس کی اولاد، حارث بن عبد المطلب کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، عقیل کی اولاد، جعفر رضی اللہ عنہم. یہ 5 ہستیاں اور 5 اشخاص ہیں جن کی اولادیں سادات کہلاتی ہیں، جن کا سلسلہ نسب ان میں سے کسی ایک کی طرف جا کے ملتا ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ سید کہلائے گا. اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. چند مسائل اور ذہن نشین فرما لیں جو اس عبارت سے ہٹ کر ہیں. مکان، پلاٹ اور گاڑی وغیرہ پر زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ اگر کسی شخص نے کوئی پلاٹ خریدا ہے یا زمین خریدی ہے، کوئی مکان خریدا ہے یا گاڑی خریدی ہے اور اس مقصد سے یہ سب چیزیں خریدی کہ ان کو بیچ کر نفع کماؤں گا، تو یہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ مال تجارت کہلائیں گے، زکوٰۃ آئے گی. لیکن اگر گاڑی خریدی ہے، پلاٹ خریدا ہے، مکان خریدا ہے، سب چیزیں اس نے اپنی ضرورت کے لیے خریدی ہیں، گو کہ ضرورت سے زائد ہیں، 2 گاڑیاں ہو گئی ہیں، 3 گاڑیاں ہو گئی ہیں، 4 گاڑیاں ہو گئی ہیں، لیکن اس نے خریدی اپنے لیے ہیں، یہ بیچنے کے لیے نہیں خریدی ہیں، تو یہ پھر مال تجارت نہیں کہلائے گا. وہ علیحدہ بات ہے، فرق کیجیے گا. وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ آدمی شریعت کی اصطلاح میں غنی ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس آ گیا. اب یہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا، زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، لیکن اس گاڑی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس لیے کہ زکوٰۃ جب آئے گی کہ جب گاڑی بیچنے کی نیت سے اس نے خریدی. اسی طرح سے پلاٹ خریدتے وقت اگر نیت یہ ہے کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا تو وہ مال تجارت ہے. لیکن اگر پلاٹ خریدتے وقت کوئی واضح نیت نہیں ہے کہ چلو یہ بھی نیت ہے کہ بیچ کر نفع کماؤں گا، یہ بھی نیت ہے کہ مکان بناؤں گا، کوئی متعین نیت نہیں ہے، تو اب یہ مال تجارت نہیں کہلائے گا. یہ مال تجارت اس وقت بنے گا جب اس کو بیچے گا اور جب اس کی آمدنی حاصل ہوگی. اسی طرح سے جو آپ کمیٹی ڈال دیتے ہیں، اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اگر BC جو آپ نے ڈالی ہے اب تک نکلی نہیں ہے، جو قسطیں آپ نے جمع کرا دی اگر وہ نصاب تک پہنچ رہی ہیں تو زکوٰۃ واجب. 4 قسطیں آپ نے جمع کرا دی، 5 جمع کرا دی، 6 جمع کرا دی، اور وہ 6 قسطیں اتنی ہیں، یہ مال سارا کا سارا آپ کی ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد مال ہے، اور وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے تو سال ہو گیا تو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور اگر وہ نصاب کو نہ پہنچے، دوسری نقدی سونا چاندی جو موجود ہو اس کے ساتھ جمع کر کے نصاب پورا کیا جائے تو زکوٰۃ واجب ہے. اگر BC نکل چکی ہے اور رقم آپ استعمال کر چکے ہیں تو پھر نہیں. جو قسطیں آپ نے دینی ہیں آپ مقروض کہلائیں گے. بس اس میں آپ یہ بات، اچھا میں پھر دوبارہ سے ذکر کرتا ہوں،
اچھا، امانت کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے. جو آپ نے کسی کے پاس بطور امانت رقم رکھوائی ہے آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. حج کے لیے جو آپ نے رقم رکھی ہے، شادی کے لیے جو آپ نے رقم رکھی ہے، وہ اس وقت آپ کی ضرورت سے زائد ہے، اس پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. بچت سرٹیفکیٹ اور پرائز بانڈ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، یہ بھی آپ کا اثاثہ ہے. اور ایڈوانس جمع کرائی ہوئی رقم جو آپ نے مکان کے لیے ایڈوانس رقم جمع کرائی ہے، ایڈوانس جو جمع کرائی ہوئی رقم ہے، مثال کے طور پر مکان کے لیے آپ جو رقم جمع کراتے ہیں ایڈوانس کے طور پر، کرائے کا مکان، دکان آپ نے لی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ اسی طرح سے واجب آئے گی. اب یہاں ایک طریقہ تھوڑا سا آپ اور ذہن نشین فرمائیں کہ کس طرح سے آپ اپنے تمام مالوں سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. تو یہ ذرا مسائل ذہن نشین فرما لیجیے. یعنی کون کون سے ایسے اموال ہیں جو قابل زکوٰۃ ہیں. میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، لیکن اس کو تھوڑا سا آپ تفصیل سے سمجھیں کہ مال تجارت اور کیش میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. سونا کسی بھی صورت میں ہو یہ قابل زکوٰۃ ہے. چاندی کسی بھی صورت میں ہو، چاہے زیورات کی شکل میں ہو یا ویسے رکھی ہوئی ہے، یہ قابل زکوٰۃ ہے. نقدی کیش کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے رکھی ہے تو یہ قابل زکوٰۃ اثاثہ ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. بینک بیلنس جو آپ کا ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اور کسی کو ادھار یا امانت دی گئی جو رقم ہے، آپ نے کسی کو ادھار دی ہوئی رقم ہے، آپ کا 1 لاکھ 2 لاکھ آپ نے ادھار دیا ہوا ہے، وہ بھی آپ نے کیا ہے زکوٰۃ دینا ہے اس پہ. اور اسی طرح سے آپ نے امانت کے طور پر عرض کیا تھا کہ کہیں آپ نے جمع کرائی ہے مکان کے لیے، جہاں مکان آپ نے کرائے پر لیا، ایڈوانس جو رقم آپ نے جمع کرائی ہے، سیکیورٹی میں دی ہوئی رقم، انشورنس پالیسی میں جو اصل جمع شدہ رقم ہے یہ بھی ہے. غیر ملکی کرنسی جو ہے، غیر ملکی کرنسی جو آپ کے پاس موجود ہے، اسی طرح سے بانڈز جو ہیں، اور اسی طرح سے سامان تجارت، اور سامان تجارت کے اندر تیار مال کا اسٹاک جتنے بھی ہے، اور اسی طرح سے جناب جو دکان وغیرہ آپ نے خریدی ہے، کس نیت سے خریدی ہے، بیچنے کے لیے جو مال آپ نے خریدا ہے، یہ جتنے میں نے مال گنوائے. اب ایک آدمی کے پاس سونا بھی ہے، سونے کو بھی جمع کرے گا، یہاں جمع اس لگائیں، اس لیے کہ کیش بھی ہے نا، تو کیش کے ساتھ اگر سونا کتنا ہو تو زکوٰۃ آئے گی. سونا کتنا ہو تو زکوٰۃ آتی ہے بھائی؟ 7.5 تولے. لیکن اگر کیش مل جائے تو پھر 5.5 تولہ چاندی کا اعتبار کریں گے، پھر سونے کو ہم نہیں دیکھیں گے. اب مثال کے طور پر آپ نے یوں حساب لگانا ہے، 2 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے، 4 تولے اس کے پاس چاندی ہے، ٹھیک ہے، 5,000 روپیہ اس کے پاس کیش ہے، وہ بھی لگایا، یہ گلتے رہیں گے، ٹھیک ہے. 5,000 روپیہ کیش بھی ہے اس کے پاس. جب کیش آ گئی نا، یہ سال گزر گیا کیش پر، تو اب وہ 7.5 تولہ سونا والی بات نہیں رہے گی، اب 52.5 تولہ چاندی والی بات نہیں رہے گی، اب وہ کیش کی صورت میں آ جائیں گی اور ان کو ہم ملائیں گے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب میں نے عرض کیا کہ 2 تولہ سونا ہے، 3 تولہ چاندی ہے، 5,000 کیش ہے، اور جناب 10,000 ہم نے رقم مکان کی ایڈوانس جمع کرائی ہوئی ہے، 10,000 ہم نے کسی کو قرضے کے طور پر دیے ہوئے ہیں مثال کے طور پر، اور 6 لاکھ ہماری دکان کے اندر مال تجارت رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے آپ کے پرائز بینڈ جو رکھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر، وہ اصل رقم، یہ جتنی بھی رقوم ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ قابل زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے. اب ان سب کی مالیت ہم نے لگائی ہے، مثال کے طور پر سب کی مالیت بن گئی ہے 20 لاکھ روپے. کتنی بن گئی؟ 20 لاکھ. تو گویا کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد پیسہ کتنا ہے؟ 20 لاکھ. اب اس 20 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب سے پہلا آپ یہ کام یہ کریں گے کہ آپ نے جو دینے ہیں اس کو آپ منہا کریں گے. قرضے جو دینے ہیں، مثال کے طور پر 5,000 روپے آپ نے دکان کا قرضہ دینا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ نے نکال دیا. اسی طرح سے جناب بیوی کا مہر آپ نے اب تک نہیں دیا، وہ آپ کو دینا ہے، وہ آپ نے دینا ہے. 50,000 روپے مہر آپ نے نہیں دیا، وہ بھی آپ کو دینا ہے. اسی طرح سے بلز جو واجب الادا آپ کو دینے ہیں اس مہینے کے، یعنی آپ کی مالیت بنی تھی 20 لاکھ روپے، اور بلز جو آپ کو دینے ہیں بجلی کے، گیس کے، پانی کے، سارے بلز مثال کے طور پر 20,000 روپے یہ بلز لگا دو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی سے پیسے آپ نے لیے تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے اپنے ماتحت جو ملازم کام کرنے والے ہیں ان کو آپ نے تنخواہیں دینی ہے،
چاہے گھر کے اندر ماسی کام کرنے والی یا کوئی بھی ہے جن کو آپ نے تنخواہ دینی ہے، وہ تنخواہ بھی آپ نکالیں گے. تو یہ جتنے پیسے آپ کو لوگوں کو ادا کرنے ہیں وہ ادا کرنے والے تمام پیسوں کی مالیت نکلی ہے مثال کے طور پر 50,000 روپے. ٹھیک ہے نا، کل 20 لاکھ روپے آپ کے پاس آیا تھا اور 50,000 روپیہ کیا ہے وہ آپ نے باہر دینا ہے. 1 لاکھ روپیہ آپ نے باہر مثلاً دینا ہے یا 50 دینا ہے. اس 1 لاکھ کو منہا کر کے باقی پیسوں میں سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. باقی میں سے آپ 2.5% کا حساب کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں. بات سمجھے؟ خواتین خانہ اپنے گھروں کے اندر خیال رکھیں. بہت مشکل ہے عورتوں کو نا سونا نکالتے ہوئے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بڑی دقت آتی ہے. شوہر اگر زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا آپ کے پیسے کی، آپ کے مال کی، آپ کے سونے کی، تو آپ پر از خود زکوٰۃ دینا واجب ہے. خود عورت اپنے سونے کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے گی، اور اگر نہیں زکوٰۃ ادا کرے گی تو سخت گناہ کی بات ہے. قرآن میں آیا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو سونا اور چاندی خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں لیکن ان کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، ان کو دردناک عذاب کی اطلاع دے دو. اس دن کی اطلاع ان کو دے دو جس دن ان کا یہ مال ان کے جسموں پر داغا جائے گا. اس طرح سے ان کے پیٹھوں پر بھی داغا جائے گا. سونا چاندی گرم کر کے چہرے کے ساتھ، پیٹھ کے ساتھ، سب جسم کے ساتھ رگڑا جائے گا، ملا جائے گا، لگایا جائے گا. کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے. تو اس لیے اس بات کا خیال کریں، خواتین اپنے گھروں میں زکوٰۃ ادا کریں. یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیجئے. گھروں کے اندر کام کرنے والی خواتین جو ماسیاں آتی ہیں کام کرنے کے لیے، اور آپ کے جو ملازمین کام کرنے والے ہیں، ڈرائیور آپ کے ہیں جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں، ان سب کو آپ بسا اوقات زکوٰۃ کے مال سے رقمیں دیتے ہیں. یاد رکھیے گا اگر آپ رقم اس نیت سے دیتے ہیں کہ جناب تاکہ یہ میرے پاس ملازمت اختیار کرے، تاکہ میرے پاس ٹکا رہے، تو یہ جائز نہیں ہے. ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ جس کو دی جاتی ہے بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی لالچ کے اس کو اس زکوٰۃ کے پیسے کا مالک بنایا جاتا ہے، تو تب زکوٰۃ ادا ہوگی. لہٰذا اس نیت سے زکوٰۃ ادا کرنا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور جو گھروں کے اندر کام کرنے والی خواتین ہیں، اگر ان کو آپ زکوٰۃ ادا کرتے آپ دیتے ہیں، اور اگر انہوں نے 4 جگہ سے زکوٰۃ لی ہے، پہلے اس نے ایک جگہ سے 10,000 روپیہ زکوٰۃ کا اٹھایا، دوسری جگہ سے 10,000 اٹھایا، تیسری جگہ سے 10,000 اٹھایا، اور اتنا اس نے زکوٰۃ کا پیسہ وصول کر لیا کہ وہ خود غنی ہو گئی. یاد ہے نا غنی ہونے؟ اور غنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو وہ کیا ہے؟ غنی ہو گئی ہے. اب اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی. یہاں سے یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیجیے، اور یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی بچی ہے، اس کی شادی کے لیے ہم نے مال خرید کر دینا ہے، اور اس کو ہم نے ایک فریج لے کر دے دیا ہے، یا اسی طرح سے واشنگ مشین آپ نے لے کر دے دی ہے. اب یہ جو 2 چیزیں آپ نے لے کر دے دی ہیں اس بچی کو، ابھی اس کی شادی کو وقت ہے، 6 ماہ ہے، سال ہے، ابھی ٹائم ہے اس کی شادی کو. اس وقت یہ مال اس کی ضرورت سے کیا ہے؟ زائد ہے. اور اگر ان دونوں چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ گئی تو مزید تیسری شے زکوٰۃ میں آپ اس کو نہیں دے سکتے. بات سمجھے جی؟ تیسری شے آپ زکوٰۃ میں اس کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ خود کیا ہو گئی ہے؟ غنی ہو گئی. صاحب انصاف نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ غنی ہو گئی. شریعت کی اصطلاح میں غنی ہے. اس لیے کہ اس کی ضرورت، یہ فریج جب ضرورت ہے جب یہ رخصتی اس کی ہوگی. ابھی تو گھر میں یہ بند پڑا ہوا ہے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. فیس کے لیے جو رقم آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو دے دیتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ اس وقت ان کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے جناب پیسے اپنے بچے کو آپ نے 2 لاکھ روپے دے دیے، 3 لاکھ روپے آپ نے دے دیے، پورے سال کی فیس دے دی، اس وقت اس کی وہ ضرورت نہیں ہے. اگر سال اس کے پر پورا ہو گیا، اس پر زکوٰۃ ہے. وہ خواتین جو زیورات رکھ لیتی ہیں اور اپنی بچیوں کی نیت سے زیورات رکھتی ہیں کہ یہ میں فلاں بچی کو شادی پر دوں گی، تو یاد رکھیے گا اگر آپ نے بچی کو اس کا مالک بنا دیا اور وہ بچی نابالغ ہے ابھی، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو مالک بنایا اور وہ بالغ ہو گئی اور سال گزر گیا، تو اس بچی پر اگر نصاب پورا ہے، سونا 7.5 تولہ ہے یا 7.5 تولے سے کم ہے اور ساتھ کیش ہے، تو اس بچی پر بھی زکوٰۃ آئے گی. نہیں تو ماں پر زکوٰۃ ہے. اگر ماں نے مالک نہیں بنایا
صرف نیت کی ہوئی ہے تو نیت کرنے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہوگی۔ مالک بنانے کا مطلب یہ کہ مکمل تصرف کا اختیار آپ نے بچی کو دیا۔ تو یہ بہرحال مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے قرب و جوار میں، اعزاء اقربا میں، جاننے والوں میں بیوائیں ہوتی ہیں، اور بیواؤں کے پاس بسا اوقات خود اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ غنی ہوتی ہیں، وہ فقیر نہیں ہوتی، ان کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بھائی بیوہ ہے، بھائی بیوہ ہونا کوئی زکوٰۃ کا حل نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیے گا، ایسے ادارے جو زکوٰۃ کا مال وصول کرتے ہیں لیکن اگر زکوٰۃ کو وہ فرق کیے بغیر لگاتے، مسلمان غیر مسلم میں زکوٰۃ کا فرق نہیں کرتے، زکوٰۃ صرف مسلمان کو جائے گی، غیر مسلم کو نہیں جائے گی، تو ان اداروں کو آپ زکوٰۃ نہ دیجیے گا، زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی آپ کو۔ بات سمجھے جی؟ پھر اسی طرح سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے ادارے ہیں جو زکوٰۃ کے اموال سے کام کرتے ہیں، رفاعی کاموں میں اس پیسے کو لگاتے ہیں، تو رفاعی کاموں میں وہ پیسہ نہیں، زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوتی۔ اسپتال بنا دیا، ایمبولینس خرید لی، اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے فقیر کو اس کا مالک بنانا، علاج کروانا۔ یاد رکھیے گا، علاج کروانے میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی فقیر کا علاج کرایا، حاجت مند ہے، اس کو آپ نے دوائیں فراہم کی ہیں، تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو دوائیں دیں، دواؤں کا مالک آپ اس کو بنائیں گے، یا آپ اس کو پیسے دیں کہ بھائی یہ اپنا بل جمع کراؤ، یوں اپنا بل جمع کراؤ۔ اس طرح سے یہ جائز درست نہیں ہے کہ جناب آپ نے جناب وہاں اس ادارے میں دے دی، اب وہ فقیروں کا علاج کرا رہا ہے، مالک بنا رہا ہے نہیں بنا رہا ہے کیا پتہ۔ تو زکوٰۃ کے لیے تو ضروری ہے مالک بنانا۔ بہت سارے لوگ اسی طرح سے دسترخوان لگاتے ہیں، کھانا لگاتے ہیں۔ اب یہ جو کھانا ہم لگاتے ہیں، کھانے کا دسترخوان ہوتا ہے، اس میں بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے کیا شرط ہے؟ مسلمان ہونا۔ اس میں فرق اگر آپ کے پاس نہیں ہے مسلمان غیر مسلمان کا تو پھر زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ اگر آپ نے دسترخوان لگایا اس پیسے سے، زکوٰۃ سے، مال سے، تو یہ بات ذہن نشین فرمائے، آپ نے اگر ہیں سارے کے سارے مسلمان اور سارے کے سارے فقیر ہیں، تب بھی آپ نے اس کھانے کا مالک نہیں بنایا۔ مالک بنانے کا مطلب یہ کہ آپ اس کو ڈبے میں پیک کر کے دیں، وہ گھر لے جائے، چاہے وہاں بیٹھ کے کھائے چاہے گھر لے جائے۔ تو مالک بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے مکمل اس چیز پر اختیار دے دیا، چاہے کھانے پر ہو چاہے کھانے کے علاوہ کسی چیز پر ہو، مکمل آپ نے اس کو اختیار دیا ہو، تو اس طرح سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لہٰذا بہت حساس معاملہ ہے زکوٰۃ کا۔ نفلی صدقات سے آپ جس کو کھلائیں، غنی کو بھی کھلائیں، فقیر کو کھلائیں، مسلم کو غیر مسلم کو، سب کو کھلا سکتے ہیں نفلی اموال سے، لیکن زکوٰۃ یہ فرض ہے اور اس کی ادائیگی بھی صحیح مصرف میں نہیں جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ماں باپ کے پیسے سے بیٹی حج کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے۔ اگر پیسے بیٹی کے پاس ہوں تو بھائی اور بہن کو بھی جی کرا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ٹھیک ہے، باقی رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہماری ترتیب تفسیر کی انشاءاللہ ہم کریں گے، کوشش یہی رہے گی انشاءاللہ ایک آدھ گھنٹہ، ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ، ہم 11:30 سے انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ سلسلہ شروع کریں گے تاکہ یہ تسلسل رہے، اور اس میں کچھ مسائل بھی اگر آتے رہیں تاکہ مسائل بھی تھوڑی سی مسائل کی بات بھی ہوتی رہے گی، تو اس لیے تسلسل تاکہ اس مجلس کا برقرار رہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت کرتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا تجعل الحزن سہلا شیئا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ، جن رفقا نے، ساتھیوں نے اس محنت کو کیا، یہاں تک پہنچایا، سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس گھر کے اندر جو انتظام و اہتمام ہوا، اے اللہ ان گھر والوں کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، ماؤں بہنوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، اپنی شان کے مطابق سب کو اجر عظیم عطا فرما، اپنی شان کے مطابق سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، مبارک مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے ہم سب کو مالا
اعمال فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد رسول اللہ۔